کے باوجود دیکھیں ذرا آپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا اتنا ادب تھا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا آپ نے، اتنی آہستہ آواز سے بولتے تھے. یہ ایک ان کا اپنا مزاج، اور اتنے بنے ہوئے آدمی تھے. جب حدیبیہ میں عروہ ابن مسعود نے بس یہ کہہ دیا کہ یہ جو آپ اپنے گرد نظر آتے ہیں نا، آپ اس زون میں نہ رہیں، یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور آپ اکیلے رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آنا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگی لباس میں ملبوس، چہرہ بھی ڈھکا ہوا، سر بھی ڈھکا ہوا سے وہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. تو انہوں نے جل سے گالی دی ہے، بخاری میں آتا ہے، جواب لاکھ اپنے بدھ کے ساتھ ایسے اور ایسے کر. تو کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے کہ گالی ایک دم زبان سے کیسے آ گئی؟ اتنی سنجیدگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، یہ بنے ہوئے انسان تھے. جب محبت تعلق اتنا غالب تھا کہ جب تانا سنا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یہ کیسے ممکن؟ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بحث کرنے کے کہ اگر جاہلیت کے دور کے اس شخص کے احسانات مجھ پہ نہ ہوتے تو میں اسے بتاتا کہ گالی دینے کا مزہ کیا ہے، اس سے میں بدلا دیتا. رضی اللہ کا جو کہنا ہو تو کہیں، مگر یہ مت سمجھ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ چھوڑ دیں گے. یہ بنے ہوئے افراد تھے نا، وہ محبت کی ذرا برداشت نہیں کر سکے. اور یہاں جب لاٹھی چارج شروع ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سارے اسلام کے داعی اور انقلاب کی دعوت دینے والے وہ سب جھنڈے اسلام کے نام کے زمین پہ آ جاتے ہیں، کلمہ بھی زمین پہ آ جاتا ہے، سب بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب حق بنتا تھا کہ اگر آپ اتنے مخلص ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، کھا لیں جو چوٹ سہنی ہے سہ لیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ افراد بنے ہوئے نہیں ہوتے، جذبات پہ جمع ہو جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت تھی، اور اس سنت کی اصلاح، قربانی کرنا اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا. اور یہ ایسی چیز ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اللہ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں. اور قصہ کیوں ہوا؟ ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، بھوکا ہوں. تو آپ نے اپنے گھر کے متعلق کچھ تھا لیکن بھیجا کسی کو، اور فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ ساری ازواج مطہرات سے کسی کے یہاں کچھ کھانے کو. تو سب کے گھر میں پاکا. ایک گھر سے بس یہ جواب ملا کہ آپ کے ہمسائے انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا ہے، بس یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اور آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے گھر ہو تو اسے لے جائے. رسول اللہ رضی اللہ عنہ لے گئے، اسے بٹھایا اور پچھلے کمرے میں گئے تو اہلیہ کہنے لگی کہ کون ان کا مہمان؟ کہنے لگی یہ کیا کیا؟ مطلب کیوں؟ کہنے لگی ایک آدمی کا کھانا ہے، باقی بھاکا ہی ہے. تو میرا تو خیال تھا کہ اگر تم کھا لو گے اگر میں کھا لوں گی، اب مہمان آ گیا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور تم کسی بہانے سے آگے چراغ بھول کر دینا کہ میرا بھی دھرم جائے. کھانا لا کے رکھا اور سکھا آپ شروع کیجیے. اور قبل اس کے کہ صورت حال پہ غور کرتا ہوں کہ اہلیہ آئی چراغ کی بتی ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ بھول ہو گیا، اور حضرت رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہاتھ منہ چلاتے رہے مگر ہلاتے رہے اور وہ اس نے کھانا کھایا. اور دونوں میاں بیوی نے بھوکے رات گزار دی. اور صبح جب ہوئی ہے تو اللہ نے وہی نازل کروائی. اللہ نے فرمایا یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور آپ کے دوست تو ایسے ہیں جو دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے خود زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہوا خراب قصہ. آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں تمہاری تعریف کر دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ انہیں اپنی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود ضرورت کو پیچھے رکھ کے اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی رہا، دوسروں کی زندگی میں بھی یہی رنگ جمایا اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اگر کوئی دوسری ضرورت پیش آتی ہے اس سے ترجیح دو، خود اپنے آپ کو پیچھے ہٹا.
یہ ہے ایثار اور قربانی. ایثار اور قربانی محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زائد چیزیں دے دیتا ہے, ضرورت سے زائد کوئی خیرات کر دیتا ہے. قربانی صحیح معنی میں اس وقت سامنے آتی ہے جب ضرورت خود بھی ہوتی ہے دوسرے کو دے دیتا ہے. اپنے سعد رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت ایک آدمی پہنچتا ہے پانی اور وہ پانی ایک گلاس میں ہی ایک پیالے میں کافی لو, دوسری طرف سے آواز اس کا اس سے دے دو, میرا بھائی زیادہ مطلوب ہے پانی اس کو. اور وہ کہتے ہیں کہ میں 3 آدمیوں کے پاس گیا ہوں اور تینوں نے یہ کہا ادھر دے دو ادھر دے دو, تینوں کا انتقال ہو گیا پیاس کی وجہ سے. اور آج کے وقت موت کے وقت کوئی اتنی قربانی کر سکتا ہے, آپ سوچیے. تو کہتے ہیں نہیں دوسرے کو دے دو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک سری میں نے صدقہ کی بکرے کی, صدقہ کی مطلب کسی صاحب والی کو دے دی, میں نے کہا آپ لوگ پکا لیجیے. اور وہ ہوتے ہوتے پھر آ کر میرے گھر میں واپس پہنچ گئی. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا, تو مجھے تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ اس محلے میں 7 گھروں میں فاقہ تھا اور ہر ایک کو دوسرے کا پتا تھا. تو میرے پاس تھی, میرے گھر میں بھی فاقہ ہی تھا, تو مجھے پتا تھا میرے ہمسایوں کے یہاں بھی فاقہ ہے, میں نے انہیں دے دی, انہیں دوسروں کا پتا تھا دوسرے کے پاس پہنچ گئی, اس سے تیسرے کو دی, ہوتے ہوتے پھر واپس میرے گھر پہنچ گئی. سب نے کہا شاید کو دے دو, ہمیں نہیں ہمارا آپ گزار لیں گے, کسی کو دے دو, دوسرے کا پیٹ نہ چھوٹے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایثار ہے, قربانی ہے. یہ سنت سکھاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شدید سردی پڑ رہی تھی خندق میں اور کپکپی تاری تھی, سردی سرد ہوا چل رہی ہے, اور میں گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ دکھایا. تو ایک پتھر میں نے باندھ رکھا تھا کہ میدا پھیلے گی, جو پھیلے گا تو بڑا بھی زیادہ چاہے گا. تو طریقہ تھا آپ میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کیا تو میں نے دیکھا 2 پتھر, 3 پھیلا. اس چبوترے پہ لوگ بیٹھتے تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی اللہ کے دین کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کے لیے. کوئی کمانا نہیں ہے, کوئی تجارت نہیں, کوئی مزدوری نہیں, ٹوٹلی ڈیووٹڈ اپنے آپ کو انہوں نے کر دیا تھا ڈیووٹ اس مقصد کے لیے کہ اللہ کا دین ہے, اور وہ ایک ایک کر کے بڑھتے چلے گئے. اور یہاں تک کہ خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اس حال میں وہاں بیٹھتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے سطر چھپانے کے لیے ایک دوسرے کی گود میں چلے جاتے تھے, کپڑا پورا نہیں ہوتا تھا جو ناپ سے پھٹکا لگا سکے. کہتے تھے ہم نے اس حال میں. یہ خباب رضی اللہ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان وفات کے وقت مسلم میں آتا ہے, کہتا ہے کہ میرا جنازہ یا تو وہ پڑھائیں جو نئے خلیفہ ہو, اور اگر تم لوگ ڈسائڈ نہ کر سکے ایسا نہ ہو سکا تو خباب پڑھائیں. اس کا اسلام ہے جو اللہ کا قبول ہونے والی چیز. انہوں نے جنازہ پڑھایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ ایسا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے بنا لیتے. آئے تم 300 آدمی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کسی کے پاس کچھ کھانے کو کچھ نہیں, تو 300 آدمی ہو, اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہم میں سے لکڑی میں بیٹھ کے کچھ کھانے کو نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معجزات میں آپ کو مل جائے گا ترمذی میں, مسلم وغیرہ میں مجھے بھیجا اور کہا میری بیویوں سے پوچھ جاؤ کسی کے پاس کچھ کھانے کو, تو 1 پیالہ دودھ کا ملا. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, تو میں پیالہ لے کے آیا, فرمایا ایک طرف سے انہیں پلانا شروع کر. تو میں نے کہا اللہ کے رسول 1 پیالہ دودھ کا. تو آپ سمجھ گئے کہ اسے شدید بھوک لگی تھی. تو کہتے ہیں میں نے 1 کو پلایا, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, میں پلاتا چلا گیا, اور مجھے تعجب تھا یہ دودھ کم نہیں ہو رہا, یہاں تک کہ اس 1 پیالے میں سے 300 آدمیوں نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تو پی, تو میں نے 1 بار پیا. تو میں نے کہا بس, آپ نے کہا نہیں اور پیو. میں نے پھر پیا, پھر تیسری مرتبہ پلایا مجھے, پھر اچھی طرح میرا پیٹ بھر گیا. میں نے کہا آپ کو کوئی گنجائش نہیں, تو فرمایا مجھے دے دیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیا ہے, 300 آدمیوں کو پہلے پلا کر پھر اس پیالے کے ساتھ منہ لگایا ہے. یہ ایثار کی سنت ہے, یہ قربانی کی سنت ہے. مسلمانوں کو یہ تو پتا ہے کہ مسجد میں آنا کیسے اور جانا کیسے. کبھی سوچیں کہ ہماری زندگی میں کبھی اس سے بھی عمل ہوا,
کہ ہمیں کسی چیز کی شدید ضرورت ہو، اس کے باوجود اپنے دوست کو دے دیں، کسی کو دے دیں کہ بھائی آپ کو زیادہ ضرورت ہے، آپ اسے استعمال کر لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گھر میں تشریف لائے اور پوچھا کوئی چیز کھانے کو ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ایک بکری تھی ذبح کی تھی اور اس میں سے ایک یہ دستی باقی رکھ لی آپ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عجیب جواب دیا، مجھ سے فرمایا وہ باقی تو ساری وہ رہ گئی جو تم نے اپنے ہمسایوں کو دے دی تھی، یہ ایسی چیزیں جو کھانا چاہیے میں آپ کو کھا لیں گے، یعنی اس سے اللہ کے اجر مل جائے گا، وہ ایسی چیز باقی رہے گی اور یہ میں تم کھا لیں گے تو کھاؤ۔ یہ قربانی اتنی بڑھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ اپنی بیٹی تشریف لائی ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ کہتی ہیں میں آٹا گھومتی تھی تو نقاص اور کمزوری کی وجہ سے میرے بال آٹے میں الجھ جاتے تھے جب میں سر چکاتی تھی، اس سے کمر نہیں سیدھی رکھی جا سکتی تھی، اتنی کمزوری بھوک کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ تو مجھ سے علی رضی اللہ نے کہا کہ والد صاحب سے کہیے غلام دے دیں، چھوٹے بچے ہیں دو، حسن حسین رضی اللہ عنہ، انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو غلام لے آؤ۔ وہ کہتی ہے میں جب گئی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور محبت اتنی زیادہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، بہت بیٹیوں سے محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاروں بیٹیاں اور چاروں سے بے بنا محبت، ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، زینب رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی تھی، ان کی جب انتقال ہوا ہے اس کی قبر میں لے لے اور رو رہے تھے اور باہر نکلے تو ہنس رہے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں قبر میں جب لیٹا ہوں تو مجھے قبر کی شدت کا احساس ہوا، تو میں نے کہا اللہ میری ایسی بیٹی ہے جس نے ہجرت کی ہے، اور اللہ میری ایسی بیٹی جس نے میرے دین میں دکھ اٹھایا ہے، اور اللہ میری ایسی بیٹی ہے جس کی ایک امید ضائع ہو گئی، واشن ہو گیا جب کافروں نے اس پہ حملہ کیا ہے، تو اللہ میری اس بیٹی کے لیے آخرت تو اچھی ہو ہی جائے، یہ قبر کا عذاب یہ چیزیں نہ ہو۔ تو میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ زینب کے لیے جنت میں انتظار ہو رہا ہے، آپ چھوڑ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب سے ایسی محبت تو ساری بیٹیوں سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کھڑے ہو جاتے تھے مجھے دیکھ کے، میرا سر چومتے تھے جب میں جاتی تھی، یہ بھی تو سنت ہے، باپ اس طرح شفقت کرتے ہمیں معاشروں میں توجہ بیٹوں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ وہ کہتی ہے میں جب گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میرا سر چوما، مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فتح مکہ جب ہوئی ہے مجھ سے کافروں نے آ کے کہا کہ تم ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لو، رشتے داری تو تھی آپس میں، عقیدے کا احترام اپنی جگہ پہ۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ میں بیٹی شادی کرنا چاہتا ہوں ابو جہل کی بیٹی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور دیکھو کیسی انصاف کی بات کروائی، کیسی عمدہ بات کروائی۔ اگر میں تشریف لائے صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا تو وہ صاف بات ہے میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرتا، حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا۔ علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں تو ان کے لیے جائز ہے کر لیں، لیکن اللہ کی قسم لا تجمع بنت رسول اللہ بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے فرمایا میں بس اتنا کہتا ہوں کہ علی کو اگر اس سے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، اور علی یہ سوچ لیں کہ جو چیز میری بیٹی کو پریشان کرتی ہے اس سے میں بھی پریشان ہوتا ہوں، جس سے وہ غم اٹھاتی ہے میں اس چیز سے غم اٹھاتا ہوں، جو چیز اس کو تشویش میں مبتلا کرتی ہے اسے بھی تشویش ہوتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں گئی، میں نے سر چوما بٹھایا، اس سے کیا کام ہے، تو میں اپنی شرم سے عرض نہیں کر سکی کہ خادم کے لیے آئی، پھر میں دوبارہ گئی علی رضی اللہ عنہ، پھر کسی وقت میرے سر کچھ چل کے گئے اور کہا یہ آپ کی بیٹی اپنی شرم سے آپ سے کچھ مانگ نہیں سکتی، اسے ایک نوکر دے دیں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، گھر کے کام زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ گھر کے کام کر نہیں سکتی کمزوری کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے کہا کہ میرے پاس اگر کوئی نوکر کوئی غلام ہوتا تو میں اسے بیچ کر ان اصحاب صفہ کو جو مسجد نبوی میں کھانا نہ کھلا دیتا، میرے پاس تو کچھ نہیں،
اور پھر فرمایا الا ادلکما خیر لکما من خادمکما، میں تم دونوں کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے. ہم نے کیا بتا دیں، آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے جب بستر پہ لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے. اور محدثین میں اس کی تشریح میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ دن میں محنت کر کے نوکر کے بغیر جو تمہاری انرجی لگی ہے کام میں، جب یہ کلمات پڑھو گے تو اللہ اتنی قوت اور دے دے گا، اللہ صحت کی حفاظت کر دے گا. اللہ تعالیٰ دوسرا مطلب محدثین نے جو اس کا لکھا ہے بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا سے اس حال میں جاؤ گے کہ تمہارے آزاد صحیح سلامت رہیں گے، تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے. نوکر کو اس سے ضرورت کرتا ہے جب محتاج ہو، تو فرمایا یہ نوکر سے بہتر ہے. تو مطلب یہ کہ تم اگر یہ چاہو کہ نوکر کے بغیر اطمینان سے رہو تو تم یہ پڑھ لیا کرو. ان کلمات کی اتنی برکت ہے کہ انسان چلتا چلتا دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کا احسان نہیں ہوتا. اور یہ بڑی تمنا کی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے لے جائے، کسی کا محتاج نہ کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محتاجی ہی ایک نوکری بس یہ پڑھ لیا کرے. یہ قربانی فرمایا اپنی بیٹی کو کہ اگر میرے پاس نوکر ہوتا غلام ہوتا تو میں سے بیچ کے انہیں کھانا کھلاتا. اپنی بیٹی سے زیادہ خیروں کو ترجیح دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. دو مثالیں آپ کو اس کی اور دیں. ترجیح کی عجیب مثال ہے، آپ کو بھی سوچیے گا. آپ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو ہے وہ کھلا ہے. مدینہ منورہ میں آپ کی حکومت ہو گئی، مل گئی. اگر آج صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انصار کہتے کہ یہ حکومت ہمارا حق ہے اور ہمیں ہی لینا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ پہلی خلافت سے عمر رضی اللہ عنہ کی وہ مہاجر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مہاجر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجر، سب ہجرت ہی ہجرت ہے. یہ انصار کو یہاں کہیں حصہ نہیں ملا. کیوں؟ آخر انسان تھے، کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا نہیں ہم بھی حکومت میں آئیں گے تو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے نہ ہوتا ہے. تو اس کام کی بھی تعریف کیا کرتے ہو، خلافت کیا ہوتی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ان انصار کو جمع کیا مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں. بخاری میں آئے اور آپ نے فرمایا انصار تم میری بات سنو، لوگ میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہیں جو اوپر پہنا جاتا ہے، وہاں تم درساف، اور تم میرے اس کپڑے کی مانند ہو بنیان کی طرح بھی جسم سے چمٹ جاتی ہے، تم مجھے اتنے عزیز ہو. اور فرمایا میرے انصار تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو. لو کان الناس یمشون فی وادٍ، اگر لوگ ایک وادی میں مل کر طے کر لیں کہ ہم اس میدان میں چلے جائیں گے اور تم طے کر لو کہ تم اس میدان میں رہو گے، تو اختر تو وادی الانصار، میں انصاریوں تمہاری وادی میں آتا ہوں، مجھے تم اتنے اچھے لگتے ہو. اور فرمایا انصار اللہ کی قسم اگر میں ارادہ کرتا کہ پوری دنیا سے جھوٹ بولوں تو بھی میں تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا. یہ انصار اتنے عزیز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت بخاری میں آئی ہے، انہوں نے کہا میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو یہ حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ انصار کا خاص طور پر خیال رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ان کا خیال رکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میری زندگی اور موت سب تمہارے ساتھ ہے. مگر میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم کم ہو جاؤ گے، لوگ بڑھ جائیں گے، امت بڑھتی چلی جائے گی، تم کم ہوتے چلے جاؤ گے، کم ہوتے چلے جاؤ گے، اتنے کم اتنے جتنا آٹے میں نمک رہ جاتا ہے اتنے ہو جاؤ گے، مگر تم گھبرانا نہیں. اور پھر جو جملہ کہا ہے کانٹے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرے بعد تم دیکھو گے لوگوں کو تم پر ترجیح ملے گی اور تم پیچھے ڈال دیے جاؤ گے اور باقی لوگ آگے بڑھائے جائیں گے، تو تم سب کیا کرو گے؟ تو ایسے صحابہ بنتے انہوں نے کہا جو حکم ہو. آپ نے فرمایا حکومتوں میں دوسرے آگے بڑھیں گے تمہیں پیچھے ڈالا جائے گا، اور اگر ایسی صورتحال آئی تو تمہیں میں ایک بات کہتا ہوں صبر کرنا اور اپنے آپ کو چھوڑ دیں.
انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم صبر کریں گے. آپ نے فرمایا تم صبر کرو گے, میرا وعدہ ہے تم سے حوض کوثر پہ میں ملوں گا, وہاں بات کریں گے. مزید پھر چپ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انصار کو ایک تقریر میں ایک جملے میں پوری تاریخ بنا دی یا نہیں بنا دی, کیسی انصاروں کو قربانی کا سبب دیا. اسی لیے انصار میں جب بات خلافت کی آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی, تو انصار کا نے کہا ہم خلافت میں حصہ نہیں لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا تھا, خلافت کا حکم نہیں دیا. یہ ہے پالیسی, یہ ہیں جو حکومتیں چلتی ہیں, قومیں بنتی. کتنی زبردست بات فرمایا کہ ہاتھ کرنا, قربانی کرنا, اپنا عہدہ نہیں دینا. نجی زندگی میں آپ دیکھیں اتنا قربانی سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے, یہ تفسیر میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, اور حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا چتیر میدان اور اس کے گرد ایک چار دیواری بس بنی ہوئی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام بیٹھا, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے بعد ایک کتا ہے. تو حسن رضی اللہ اندر داخل ہو گئے اس دروازے سے آگے کے اندر, تو دیکھا وہ آدمی ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک کتے کو کھلاتا ہے. تو حسن رضی اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں مزدوری کرنے آتا ہوں شہر دور سے, تو میری بیوی کھانا باندھ دیتی ہے ساتھ. تو یہ میں نے کتا دیکھا آج یہاں, کتے یہاں ہوتے نہیں اس احاطے میں. تو زبان اس کی لڑکی ہوئی تھی, میں سمجھ گیا اسے بھوک لگی ہے, تو میں نے اپنا کھانا آدھا کر دیا, آدھا خود کھا رہا ہوں, آدھا کتے کو کھلا رہا ہوں. تو حسن رضی اللہ نے پوچھا یہ کس کا یاد تھا؟ اس نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان کا. فرمایا تم کس کے غلام؟ اس نے کہا ابان. فرمایا اچھا. تشریف لے گئے اور ابان رضی اللہ عنہ سے کہا کچھ قرض چاہیے. انہوں نے کہا میں حاضر ہوں, جو آپ فرمائیں. اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو کہنے لگے وہ احاطہ ہے تمہارا وہ خریدنا ہے. انہوں نے کہا میں نے بیچا. کتنے پہ؟ اتنے پہ. فرمایا وہ غلام بھی خریدنا ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کی قیمت بھی طے ہو گئی. فرمایا میرے ذمہ قرض ہے, میں تمہیں ادا کر دوں گا. اور واپس آئے احاطے میں سے حضرت رضی اللہ قرض لے کر یہ قربانی, اور فرمایا کہ یہ احاطہ میں نے خرید لیا اس غلام سے. تو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت جیسے حکم ہو, کل میں افغان کا غلام کا آتا ہوں, وہ بھی اچھے آتا ہے, اللہ آپ کو بھی اچھا کرے. تو فرمایا میں نے تجھے بھی خرید لیا. اس نے کہا میں خادم ہوں آپ کا, اسے آپ فرمائیں. تو اس کے رضی اللہ نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, اور یہ پورا احاطہ جتنی چار دیواری تھی ہے یہ سب تم دے دو, اپنا کام خود آزادی سے کرو. بڑا حیران. اس نے کہا حسن جی کیسے رضی اللہ؟ حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے دیکھا تو کتے کو کھلا رہا تھا, تو مجھے شرم آ گئی کہ تو انسان ہو کے کتوں پر رحم کرتا ہے, اور میں انسان ہو کے اپنے سامنے تجھے دیکھوں اور میں رحم نہ کھاؤں. میں کس دن کے لیے میں اس مدینہ مکہ میں کیسے رہ رہا ہوں؟ تو اس لیے مجھے خیال آیا کہ تو جیسا آدمی دو کی غلامی میں نہ رہے کہ وہ افغان کی بھی غلامی کرے اور اللہ کی بھی کرے گا, تو اللہ ہی کے لیے آزاد ہے, اللہ کی غلامی کر, ہمیں تیری ضرورت نہیں. یہ کہہ کے تشریف لے گئے. اس ضرب کے لوگ تھے, یہ قربانی نہیں. آپ تصور کریں بچہ نیا پیدا ہوا ہے, چند روز کا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ریس نہیں ہوتی اولاد. اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی ہے اپنے دوستوں کی, بچے کی پیدائش کی خوشی میں ہوتی ہے دعوت. اور جو نوکرانی تھی وہ خادمہ ایک بھنا ہوا بچہ لائی ہے, سے نکال کے کر. تو زین العابدین رحمۃ اللہ اپنے بچے کو دکھا رہے تھے دوستوں کو, یہ بیٹا اللہ نے دیا ہے. اور وہ بچڑا ایک دم سے گرا اس خاتون کے ہاتھ سے, اور وہ کھال گرا اس بچے پہ, اور ان کے سامنے ہی بچہ ختم ہو گیا, چل گیا. وہ گرم بچہ تھا نا, ضرور سے نکلا وہ گرم اس پہ گرا, چل دے گا بچہ. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حیران کہ کیا وہ غصہ میں آیا, اس بے احتیاطی پر انہوں نے اسے دیکھا. جب غصے سے تو اس نے ایک آیت قرآن پاک کی پڑھی, اس کا بل قاسمین الغیظ, اور اللہ نے فرمایا اور غصے کو ضبط کرنے والے تو نظریں انہوں نے چھپا لی, اور فرمایا میں نے ضبط کیا.
صراط العافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں جو احسان کرتے ہیں. فرمایا میں آزاد ہوں. رسول چلی گئی. یہ ایک ہی آیت کے 3 ٹکڑے ہیں، 3 جملے. اس نے بڑھ بڑھ کر آیت پڑھی. رحمۃ اللہ کوئی کسی کا بات نہیں، کوئی پوچھنا نہیں، اور بچے کی لاش دے گئے، جنازہ پڑھا دفن کر دیا. یہ اثار ہے، یہ قربانی ہے، جانوں تک کی قربانی. کتنی چیزیں ایسی جو بیکار ہیں، کوئی کرامت نہیں ہے. گھر میں ہم جائزہ لیں اور اس کے اتنے مسرت مل سکتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ضروریات میں جو بچی ہوئی چیزیں وہی قربانی کرتے ہیں. 10 سویٹر ہیں اور چھٹا رہا کوئی سردی میں انگریز ہے، کالا ہے، گورا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کوئی ہے چھٹا رہا ہے سردی میں. ایک سویٹر کی بات ہے اور 10 سویٹر ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے اسے دے دیں کہ بھائی تو پہن. اللہ کا دین اس سے بلند تر چیز ہے. یہ تو انسانیت کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ قربانی ہے جو شریعت نے سکھائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یہ جذبہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ڈال دیا تھا کہ ساری زندگی اس جذبے کے ساتھ گزر گئی، ساری عمریں اس جذبے کے ساتھ گزر گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری خلافت اس جذبے کے ساتھ گزر رہی گئی، اور وفات کے وقت فرمایا کہ میرے پاس کتنا قرض ہے. تو بیٹوں نے کہا حضرت کتنا قرض ہے جو 10 سال میں بیت المال سے لیا گیا ہے. تو فرمایا افسوس میں کہاں سے ادا کروں گا، اللہ کے یہاں جا رہا ہوں. اور پھر فرمایا یہ تقسیم کرو، اتنے قریش ادا کریں، اتنا میرا قبیلہ بنو عدی ادا کریں، اتنے فلاں ادا کریں، اتنے فلاں ادا کریں. اور فرمایا اگر میں وراثت چھوڑ کے جاتا دنیا میں مال تو اسی حساب سے تقسیم ہوگا. تو جو میرے رشتے دار میری وراثت میں شریک ہو سکتے ہیں انہیں چاہیے میری مدد کریں، میرے قرض میں بھی شریک ہو. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جذبات تھے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اس لیے میں نے آپ سے جن 3 سنتوں کا ذکر کیا ہے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فکر کی کہ وہ سوچتے تھے، ہر کام سے سوچتے تھے، ہر مسئلے سے سوچتے تھے. سوچنا سکھائیے. یہ جو بچے ہیں انہیں سکھائیے. سوچ میں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، لکھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا چیز پہلے ہے، کیا چیز بعد میں ہے، میں کیا کام کروں گا، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، کس طرح کیا تکالیف پیش آ سکتی ہیں. کئی چیزیں جو ہے وقت ذہن میں نہیں آتی، لکھ کے آدمی سوچے، مگر سوچنے کی سنت پر عمل کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. ہر بات کو سوچتے تھے، اتنی گہری طرح سوچتے تھے کہ گویا اس کے سارے پہلوؤں پر غور فرما دیتے تھے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، اور بڑی حکمت سے اس کے نتائج کے پہلوؤں کو منصوبے کے دوسرا بات. اور دوسری سنت جس کا آپ سے ذکر کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، جیسے قلم جذبہ، جیسے بات سنی نہیں. یہ کبھی کبھی نیچے کبھی سامنے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق پتا تھا کہ اس سے زیادہ حیثیت ہے تو اس کی چھوٹی چیز کو قبول ہی نہیں فرمایا. مطلب دوسرے لفظوں میں یہ تھا کہ نہیں اور کچھ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ممبر پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آ گیا ہے تم میں سے کوئی جہاد کے لیے کچھ کرے. تو میں اٹھا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول 100 اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دیتا ہوں، میں سب سامان کے مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں. اور میں نے کہا اللہ کے رسول 200 اور دیتا ہوں، 300 ہو گئے پھر بھی نہیں سنا. پھر میں اٹھا اور میں اللہ کے رسول 300 مزید دیتا ہوں، 600 ہو گئے. اور میں نے کہا سارے اسباب اور سامان ضروری ہے اس کے سمیت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پھر بھی نہیں سنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور جو میری جیب میں سونا اور چاندی تھی سب ڈال دیا جھولی میں. اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی رکھنے اور چیز کو منہ میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کے بیٹھ گئے اور وہ چاندی اور سونے کے سکے دونوں ہاتھوں میں ایک سے دوسرے میں ڈالنے لگے. اور وہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی کنکار میں نے اپنی کانوں سے سنی اور فرما رہے تھے عثمان والا عثمان کو آج کے دن کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اللہ کیا وہ جو چاہے کرے اللہ سب معاف کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض کروانا تھا نا تاکہ وہ آگے بڑھے. اسی طرح مخالفین کے بارے میں اعراض کہ جو کرتے رہے تو اپنا کام کرو. زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول جو سنت بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم
ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارا رویہ اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے، بلکہ رویہ یہ کہ ہمارا اپنا رویہ کیا ہو بس اس پہ نظر نہیں، یہ نہیں کہ اس کے مقابلے میں رویہ کیا، وہ گالی دے رہا ہے تو ہمیں بھی گالی دینی ہے، مقابلے کا رویہ تو یہی ہے، یہ نہیں طریقہ یہ کہ وہ جو کرتا ہے اس کا اپنا فعل ہے، میرا رویہ کیا ہونا چاہیے بس یہ۔ اور تیسری چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور وہ ہے قربانی کا کرنا، اپنی خواہشات اپنے بتاتے اس اپنے غیر کو ترجیح دینا اور اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ ان قربانیوں کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ نے اور آپ کو السلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الأطهرين إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام جو بنایا ہے اس میں ہر آدمی کسی نہ کسی مقصد کے تحت جیتا ہے۔ ہر مقصد شعوری طور پر سے معلوم ہو کہ میں کس مقصد کے لیے جی رہا ہوں، یا اسے معلوم نہ ہو اور نہ ہونے کے باوجود وہ کسی خاص سیکھ میں محنت کر رہا ہو تو گویا اسی کام کے لیے جی رہا ہے۔ ایک آدمی کے لیے یہ متعین ہے کہ اس کا باپ بادشاہ ہے تو وہ شعوری طور پر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میں اپنے باپ کے بعد اس جگہ کا وارث بن جاؤں۔ اور ایک آدمی صبح سے شام تک اور شام سے رات تک اور 24 گھنٹے اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح میں کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاؤں تو در حقیقت یہ زندگی اس اعلیٰ عہدے کے لیے گزار رہا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو زندگی بسر کرتا ہے وہ شعوری یا غیر شعوری طریقے پر کسی نہ کسی خاص چیز کے لیے جی رہا ہوتا ہے، اس کی ساری محنتیں اور اس انسان کے سارے شب و روز، اس کی تمام تر صلاحیتیں، اس کی جان، اس کا دماغ، اس کا مال، سب کا سب اس ایک مقصد کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ اور کوئی آدمی اس کے بغیر جیتا ہو یا تو وہ پاگل ہے اور یا بھی کہ وہ انسان حد درجے کا بے وقوف ہے کہ اسے زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ کوئی طریقہ کسی صورت میسر ہی نہیں آیا ہے۔ تو دنیا میں جب انسان اس طریقے پر جیتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان انسان کس طریقے پر جیتا ہے۔ کافر ہے، سکھ، عیسائی اور ہندو ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جینا ایک خاص نظریے کے تحت، اور وہ یہ کہ زندگی کسی طرح اچھی بن جائے، پیسے کما لوں اور انسانوں کے ساتھ میرا رویہ درست اور مناسب رہے اور اپنی معاشرتی زندگی میں سوشل لائف میں کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہ کروں اور پیسے کے ساتھ زندگی گزر جائے۔ اور جو اس سے بھی بڑا
تو وہ کہتے ہیں انسانوں کی خدمت کر لو، جانوروں کی خدمت کر لو، اور آپ کے ہاں تو یہ چھپتی رہتی ہے بات، لوگ کہتے رہتے ہیں اتنا آدمی مر گیا، اس نے کہا میرا بینک بیلنس اس لیے کر لیا جائے کہ جانوروں کا ہسپتال بن جائے، اور فلاں جانور کے لیے اتنے پاؤنڈ اتنی رقم اس نے چھوڑ دی، اتنے ڈالر۔ یہ زندگی کا ایک تصور ہے جو کفر نے دیا ہے، یا ان لوگوں نے اختیار کر لیا ہے جن لوگوں کو کفر روح سے پسند آ گیا۔ مگر مومن انسان کے لیے اللہ نے یہ تصور نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کفر کی طرف چل پڑیں گے اور سب کافر ہو جائیں گے، تو ہم کیا کرتے؟ زمین یکفر بالرحمان، جو رحمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کفر کرتا، وہ بجوتے ہی سفن ہم اس کے گھروں کی چھت اتنا پیسہ دے دیتے کہ چاندی بھی دلواتا، وہ معارج اور سیڑھیاں سونے کی بنوا لیتا، چاندی کی بنوا لیتا، اور جن تکیوں پر ٹیپ لگاتا ہے ہم اتنا پیسہ دیتے کہ وہ تکیے ریشم کے بنوا لیتا، وہ صبح اور ہم اتنا کچھ دے دیتے کہ یہ سب چیزیں سونے کی بنا دیتا، اگر ہمیں یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ تمام کے تمام کفر میں چلے جائیں گے، اور اتنا کچھ میں دے دیتے۔ اسپین جب اس میں مسجد قرطبہ بنی اور اس کے ساتھ محل بنایا گیا، تو جو محل تھا اس کا ایک خاص حصہ جو بادشاہ کے امیر المومنین کے بیٹھنے کے واسطے تھا وہ سونے کا بنایا گیا، اور منذر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، اور امیر المومنین نے تمام آیان سلطنت کو جمع کیا، ان کے بڑے بڑے وزراء اور مختلف لوگ وہ سب آئے اور وہ سونے کی اس چھت کے پیچھے بیٹھے۔ تو جہاں چھت سونے کی تھی وہاں باقی چیزیں کس درجے کی ہوں گی خود اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کیسا لگ رہا؟ تو لوگوں نے کہا ایسی سلطنت اور ایسی عزت کی جگہ اللہ نے آج تک نہ کسی کو دین، آئندہ امید ہے کہ کسی کو ملے گی، سونے کے چھت پہ چلے بیٹھے ہیں اور ایسے ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے ہیں، سب بولو۔ منذر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے، اس نے کہا قاضی صاحب آپ بھی تو کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر المومنین میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ تک ایسی چیز پہنچ جائے گی جو کافروں کی حرکتیں ہیں اور آپ کافروں جیسی حرکتیں شروع کر دیں گے، میں کس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ، سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات کہی ہے کہ ہم کافروں کو اتنا کچھ دے دیتے کہ اپنی چھتیں بھی سونے کی بنا لیتے، آپ جو سونے کی چھت کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو کافروں کی چیزیں ہیں۔ تو انہیں غصہ آیا اور پھر قرآن پاک سن کر وہ روئے اور انہوں نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، سکر اللہ امثالکم، اللہ آپ جیسے بہت سے لوگ میری سلطنت میں پیدا کر دے جو صاف بات ان پہ کہتے۔ زندگی کا ایک طریقہ ہے، سٹائل ہے جینے، اور وہاں جو نہیں ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت جگہوں پر اس کی مثالیں ملیں گی۔ منذر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ ایسے قاضی تھے کہ ان کے پاس بادشاہ نے، امیر المومنین نے آدمی لڑکا اپنا بھجوایا اور کہا اسپین میں بارش نہیں ہو رہی اور پورے اندلس میں بارش ختم ہو گئی ہے،
اور ان سے کہیے کہ نماز پڑھا دیں آپ کو استسقا کی، اور میں بھی حاضر ہوں گا نماز میں، اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگی۔ انہوں نے کہا جب پہنچا ان تک پیغام تو انہوں نے کہا تمہارا باپ کیا کر رہا تھا؟ اس سے کہا میں نے اپنے والد کو آج تک زندگی میں اس حال میں نہیں دیکھا، وہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، ننگے سر، اور داڑھی اپنی انہوں نے پکڑ رکھی تھی، اور داڑھی پکڑ کے کبھی بیٹھتے تھے کبھی سجدہ کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں یقیناً گناہ گار آدمی ہوں اور بہت نافرمان آدمی ہوں، لیکن مجھ جیسے نالائق کی وجہ سے کیا اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ عذاب دے دیں گے؟ کیا میری وجہ سے ان سے بارش بند کر دی جائے؟ یوں نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا پھر جا تو واپس اور بارش کو لے جائے، اور باپ سے کہنا کہ منظر ابن سعید یہ کہتا تھا کہ جب زمین کا حکمران ایسا ہو جائے اور پریشانی اپنی خاص پہ رکھ کے روتا رہے تو آسمان کا حکمران وہ بھی بارش دے دیا کرتا ہے، جب یہ جھک جائیں زمین والے تو آسمان والا رحم کرتا ہی کرتا ہے۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں والد کے پاس پہنچا کہ میں نے انہیں یہ بتلائی یہ بات، وہ اور رونے لگے اور تھوڑی دیر میں بارش ہوئی۔ تو یہ زندگی کا ایک انداز ہے کہ کیسے گزارتے ہیں۔ تو آدمی کے پاس جب اختیار آ جاتا ہے تو اختیار کے بعد ظلم نہ کرے، یہ تو بہت ہی نادر بات ہے۔ اگر نہ جس کے پاس اختیار آتا ہے تو ظلم کرتا ہے، تھوڑا کرے زیادہ کرے کرتا ہے۔ اور کون سی چیز ظلم سے منع رکھتی ہے، باز رکھتی ہے، اور مومن کس چیز کے لیے جیتا ہے؟ کافر اور مومن کی زندگی میں فرق بس وہ آخرت کا ہے کہ مومن انسان آخرت کے لیے جیتا ہے اور ہر بات کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے کہ آخرت میں کیا بنے گا۔ اور ظلم اسی وقت رکتا ہے اس سے بھی جب وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے یہاں جاؤں گا تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو کرنے کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگ صبح سے شام تک کی ساری زندگی اس نظریے کے تحت بسر کرنے لگے کہ میں نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے اور آخرت میں حساب ہونا ہے، میں اپنی اس فعل کا اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس شعور کے تحت زندگی بسر کی جائے کہ میں نے اللہ کے ہاں پہنچنا ہے اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے یہ کام کیوں کیا، کیا جواب دوں گا اللہ۔ اور یہ اتنا شدید تصور ہے کہ انسان کو گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، انسانوں کا ظلم سے کوئی چیز باز رکھ سکتی ہے تو بس یہی ہے کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس کہ مجھے اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، جواب دینا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور غالباً بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے اپنے غلام کو کوئی چیز ماری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود کو پتہ رہے، ابو مسعود کو خیال رہے کہ جتنا وہ اس غلام پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے اللہ اس سے زیادہ قدرت ابو مسعود پر رکھتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے تو اس کے بعد غلاموں کو آزاد کر دیا، ساری زندگی کوئی غلام نہیں رکھا کہ اللہ کے یہاں اگر جواب دینا پڑا تو کیا ہوگا۔ خود حضرت المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے اور کسی کام کی وجہ سے جلدی تھی تو آپ نے ایک باندھی کو کہا، ایک بچی کو کہ یہ کام کرا۔ تھوڑی دیر کے بعد پردہ اٹھا کر جو دیکھا تو باہر گلی میں بچوں سے کھیل رہی تھی تو اسے بلوایا
اور فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں نے اللہ کے یہاں پیش ہونا لأوجعنک، میں تجھے سزا دیتا شدید. وہاں بھی یہی بات کر رہا کہ اللہ کے یہاں پیش ہونا. تو جب بنیادی طور پر تصور یہ ہو جائے کہ مجھے اللہ کے یہاں جا کے جواب دینا ہے اپنے ان تمام اعمال اور افعال کا، تو بندہ آخرت کے لیے جینے لگتا ہے. ویسے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. تو میں نے عرض کیا ہمارے پڑوسی ہیں اور انہوں نے ایک بکری ذبح کی تھی اور اس کا ایک شانہ ہے اور وہ بچ گیا. یہ فرمایا کہ بکری ہم نے ذبح کی تھی اور اس سے ایک شانہ بچ گیا، ایک بکری آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے اور باقی سب ختم ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب بچ گیا، بس یہ ختم ہونے کے لیے رہ گیا. کیونکہ اس کو آخرت میں اجر ملے گی. آدمی کا نفس اور آدمی کی زندگی ایسے ہی ہے، جھونپڑی کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، محل کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے. اور جب آخرت میں پہنچے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیا بنا.